یزید کے پاس سر حسین کو لایا گیا. جانتے ہیں سیدہ زینب نے یزید کے دارالعمارت میں جو خطبہ دیا تھا، اس کربلا کے بعد جو حالات ہوئے وہ طویل حالات ہیں، بہت سارے لوگ سننے کے شائق ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد میں آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں. آج ہی ہماری آخری محفل ہے. مختصر حالات بتاتا ہوں. کربلا کے ریگزاروں میں جب مولا حسین کی شہادت ہوئی تو جنگ کا خاتمہ ہو گیا. کوفیوں کا نعرہ بلند ہوا، ان کے ظلم کی داستان لکھی جانے لگی. وہ سب کے سب آئے، حسین اعظم کی بیوگان خواتین کے خیمے اجاڑ دیے گئے، ان سب کو قیدی بنایا گیا، اور وہاں پر موجود جو شہداء تھی ان کے جنازے پڑھے گئے. گاؤں جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پر سب کو دفن کیا. لیکن حکم کے مطابق ان لوگوں نے امام حسین کے سر کو لے لیا اور سر کے اندر نیزہ ڈال کر اس کو بلند کیا، اور ساری عورتوں کو امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف. کوفہ پہنچتے ہیں یہ لوگ اس لٹے ہوئے تاخت و تاراج قافلے کو لے کر. بنی ہاشم کا یہ قبیلہ خاندان، یہ رسول اللہ کے شہزادوں کو آج قیدی بنا کر لایا گیا کوفہ میں. وہی کوفہ والے آج منظر دیکھنے آئے تھے جو کبھی خطوط لکھ کر مولا حسین کو بلا رہے تھے. آج عجیب سا سما تھا جب عبید اللہ بن زیاد کے ہاں سر حسین لایا گیا تو وہاں پر اس نے مذاق کرتے ہوئے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ کہا، حسین اگر تم بغاوت نہیں کرتے، خروج نہیں کرتے تو تمہارا یہ انجام نہیں ہوتا. دیکھ لیا تم نے کہ جھوٹ ہار گیا اور سچ جیت گیا. جب وہ عبید اللہ بن زیاد اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہا تھا، وہاں موجود ایک صحابی تھے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سخت برجستہ انداز میں جواب دیا، کہا جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا عبید اللہ بن زیاد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سچے ہیں اور ان کے باپ بھی سچے تھے. اور جب خاندان اہل بیت کی محبت میں انہوں نے نعرہ بلند کیا تو ظالم عبید اللہ بن زیاد نے اس صحابی رسول کا بھی قتل کیا. پھر وہاں سے امام حسین کا سر مبارک لے کر انہیں دمشق جانا تھا، یزید کے پاس. یزید ملک شام دمشق میں تخت خلافت پر تھا. اس وقت جب یہ قافلہ نکلا تو کئی منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس قافلے کی کرامتیں بھی دیکھی. ایک رات وہ آئی جب اس قافلے والوں نے ایک گرجا گھر عیسائیوں کا تھا، رات ہو گئی تو وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا. عیسائی جو پادری تھا، جو راہب تھا، بڑا پرانا شخص تھا، اس نے ایک قافلے کو دیکھا اور ٹھہرنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد سر کو دیکھا جو دھول میں لگا ہوا تھا، خون سے لت پت تھا. پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا ان ظالموں نے کہ حسین ابن علی کا سر ہے. پھر اس نے تحقیق کیا، پتا چلا یہ تو ان مسلمانوں کے اس نبی کے نواسے کا سر ہے جس کا یہ خود کلمہ پڑھتے ہیں. اس کے باوجود سر لے کر کے آ رہے ہیں. اس عیسائی کے دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی. رات کو رکنے کا تو اس نے کہہ تو دیا، لیکن جب رات ہوئی تو کہا وہ سر میرے حوالے کرو، وہ سر کو میں اندر رکھتا ہوں. ان ظالموں نے کہا ہرگز نہیں، یہ بڑا قیمتی ہے، خلیفہ کے پاس لے جانا ہے. اور لیکن اس عیسائی کو پتا تھا کہ کتنے میں بکنے والے ہیں. اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اپنے اندر سے لا کر جس میں تقریباً 12,000 درہم تھے سامنے لہرایا اور کہا یہ پیسے لے لو، ایک رات کے لیے اس سر کو میرے پاس دے دو. حرص اور ہوس کے پجاری کیسے نہ مانتے، پیسے لے لیے اور سر کو اس کے حوالے کیا، کہا صبح دے دینا واپس. وہ عیسائی پادری سر حسین کو اپنے حجرے میں لے گیا، ایک تخت پر رکھا، دھول کو اور گرد و غبار کو صاف کیا، خوشبو لگایا اور دیکھنے لگا. کہا کہ کتنا حسین چہرہ ہے، گلاب جیسی رنگت ہے اور پیشانی پر اب بھی چمک باقی ہے. اور اس کی تر و تازگی کو دیکھ کر کے وہ کہنے لگا یہ سچے کا چہرہ ہے، بس صاف کیا تھا. اونگ آئی، نیند آئی، سویا، دیکھا خواب میں رحمت عالم تشریف لاتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور اس عیسائی پادری کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، کہا تو نے میرے بچے کے سر سے دھول کو صاف کیا، میں تیرے دل سے شرک و کفر کے گرد کو پاک کرتا ہوں. کیا تو میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا؟
اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میرے اس شہزادے کے ساتھ تجھے میں جنت میں لے جاؤ۔ اس عیسائی پادری نے خواب میں ہی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھ لیا، اور جب بیدار ہوا تو عجیب سی خوشبو محسوس کیا۔ اب دائرہ اسلام میں تھا، مولا حسین کے غلاموں میں تھا۔ حسین کا کٹا ہوا سر گرجا میں پہنچتا ہے تو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، کٹا ہوا سر کفر کی دھرتی پر پہنچے تو وہاں ایمان تقسیم کر رہا ہے۔ اسی کو تو کہا گیا ہے کہ ہر کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے، یاد ہونا چاہیے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کٹا ہوا سر اب بھی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام دے رہا ہے۔ یہی تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ میرے عزیزو، وہاں سے یہ قافلہ جب نکلا تو بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ سر حسین کو انہوں نے جو نیزے پر رکھا تھا، تو جب صبح ہوئی تو جب نکلنے کا وقت آیا تو اس نیزے کو یہ زمین پر گاڑ دیتے تھے، نیزے کو زمین پر گاڑ دیتے۔ اب چلنے کا جب وقت آیا تو انہوں نے اس نیزے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نیزہ زمین سے ہلتا نہیں تھا، گڑ گیا اتنی مضبوطی سے۔ اب وہ گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کی شکایت انہوں نے اہل بیت سے ہی کی، سیدہ زینب سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیزہ ہم نے گاڑا ہے، نکلتا ہمارے ہاتھ سے نہیں۔ سیدہ زینب واقعی میرے عزیزو کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ اگر صدمے کسی کو ہوئے ہوں گے وہ بھی زینب کبریٰ کو ہوئے ہیں۔ ایک خاتون ہے، کتنے غم دیکھے ہوں گے، کتنے غم۔ ایک ہے گردن کٹ جانا، وہ ایک موت ہے، گردن کٹ گئی ایک موت ہے، لیکن اتنے لوگوں کی موت دیکھ کر زندہ رہنا ہر بار موت ہے، ہر عزیز کی موت پر ایک موت ہے۔ سیدہ زینب وہ خاتون ہے جن کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں، عون و محمد، جن کے 6 سگے بھائی شہید ہوئے ہیں، سگے بھائی شہید ہوئے ہیں، جن کے خاندان کے اتنے لوگ شہید ہوئے۔ وہ خاتون اب قافلے میں قیدی بن کر جا رہی ہے، وہ ہر راز کو سمجھتی تھی۔ سر حسین نیزے پر ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے؟ سیدہ زینب نے کہا قافلے میں دیکھ لو کوئی کم تو نہیں ہے، قافلے میں تلاش کر لو۔ ڈھونڈا گیا تو بی بی سکینہ نہیں تھی۔ سیدہ زینب نے کہا یہ وہ حسین ہے جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر زیادہ دور جاتا نہیں تھا، تو ڈھونڈو کہاں ہے؟ سکینہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئی تھی پہاڑ کے، اور کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی، اور ان کو گہری نیند لگی تھی اور قافلہ نکل رہا تھا، لیکن سر حسین آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ جب لوگ بی بی سکینہ کو اٹھا لائے واپس قافلے میں تو پھر وہ نیزہ زمین سے نکلا اور پھر ساتھ ہو لیا۔ حسین کی محبت پر لاکھوں سلام۔ کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ وہ زندہ ہے، بلکہ اپنے چاہنے والوں کی آج بھی دستگیری کر رہے ہیں، آج بھی دستگیری کر رہے ہیں۔ امام حسین کا یہ سر سے لگا ہوا نیزہ گھومتا ہوا بازاروں سے منزلوں سے جب دمشق پہنچا تو یہاں پر ڈھول باجے بج رہے تھے، جشن کا ماحول تھا۔ یزید نے سب کو اعلان کر کے بتایا تھا کہ میرے باغی کو قتل کیا گیا ہے، جو خلافت کے خلاف خروج کرے گا آج اس کا انجام تم لوگ دیکھو۔ گلی کوچوں میں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، حسین کا سر آ رہا ہے دمشق میں۔ اللہ کی پناہ، وہ کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ کے شہزادے کا سر نیزے پر لا رہے، اور وہ جلوس دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے تھے۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے میں آئے، آ کر کے عورتوں کی طرف دیکھا تو رو پڑے۔ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، آج بیڑیاں باندھ کر کے لایا گیا۔ عورتوں سے تو بات نہیں کر سکتے تھے، ننھی سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں تاجر ہوں یہاں کا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ بی بی سکینہ نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اتنے پورے سفر میں کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا، بات کر رہا ہے
لیکن اس ننھی سکینہ پر لاکھوں سلام۔ کہا بھی تو صحابی سے کیا کہا؟ کہا بابا جان اگر آپ ہماری مدد ہی چاہتے ہیں تو میری ایک حاجت ہے۔ کہا بیٹی بتا کیا حاجت ہے؟ کہا یہ نیزے پر جو میرے بابا کا سر ہے اس کو تھوڑا آگے کی طرف لے جائیں، آگے کی طرف لے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ سارے لوگ میرے بابا کا سر دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا رہے ہیں، ہماری بے پردگی ہو رہی ہے۔ کہ بازاروں سے گزرتے ہوئے یزید کے پاس سر حسین کو لایا گیا۔ جانتے ہیں سیدہ زینب نے یزید کے دارالعمارت میں جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ آج بھی رقم ہے، سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں آج چاہتا تو مولا حسین کا کربلا کا خطبہ بھی پڑھتا اور سیدہ زینب کا خطبہ بھی پڑھتا، وقت کم ہے اور آپ تو عربی سمجھ میں آتی نہیں۔ جو خطبہ دیا ہے سیدہ زینب نے، سننے والوں نے یہ کہا جو موجود تھے، سیدہ زینب کا خطبہ سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کا خطبہ سنائی دے رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جھلک اس کے اندر تھی، اور کیوں نہ ہوتی جو گود میں رسول اللہ کے پرورش پائی ہو۔ میرے آقا کے گود میں جس نے پرورش پائی ہلا کر کے رکھ دیا تھا، یزید چپ چاپ تھا، پورے فوجی خاموش تھے۔ یہ بات عجیب سی ہے، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ وقت کا تاجور، یہ قیدی ہیں، باندھ کر کے لائے گئے ہیں، لیکن جانتے ہو سیدہ زینب کیا کہتی ہیں؟ جاؤ آج میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ جملہ اتنا پاورفل ہے میرے عزیزوں، کوئی مجبور قیدی یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میں آج تمہیں معاف کر دیتی ہوں، یہ وہ کہتا ہے جو حوض کوثر کا مالک ہو، یہ وہ کہتا ہے جس کے پاس پاور ہو، اختیار ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس خطبے میں جو باتیں کہتی ہر ایک دم بخود رہ گیا، کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزو، ہاشمی گھر کی عورتوں کا جواب نہیں، شہزادوں کا کیا جواب لاتے؟ تم نے دھوکے سے مارا ہے حسین ابن علی کو اور دغا بازی کی، غداری کی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ سب کچھ وہاں واضح کیا، اور اس کے بعد یزید نے کہا ہم تمہاری عزت کے ساتھ، وہاں وہ ہیلے بہانے کرتا رہا کہ میں نہیں چاہتا تھا جنگ ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا کہ قتل ہو جائے، لیکن اس کی منشا تھی، اس کی مرضی تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی اگینسٹ میں آئے اس کا قتل ہو جائے۔ وہ حسین کا خون بھی چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مگرمچھ کے آنسو اس وقت نکالا ہو، تاریخ میں موجود ہے، لیکن بعد میں اس قافلے کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ سر حسین کو لے کر یہ قافلہ جو مختصر سی عورتیں اور امام زین العابدین کے ساتھ تھا، مدینہ طیبہ کی طرف آیا۔ مدینے والوں کو پہلے ہی خبر لگ گئی تھی کربلا کے ریگزاروں میں رسول اللہ کے شہزادے کا قتل ہو چکا ہے، ان کے شہزادوں کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے انصار اور محبین کا قتل ہو چکا ہے۔ مدینے والے راہ تک رہے تھے۔ میں نے کل ہی بتایا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک مٹی بھری شیشی دی تھی اور کہا تھا جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ 10ویں محرم کو اپنی شیشی کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور مدینے والوں کو اسی وقت خبر کر دی تھی کہ سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ وہ ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا، وہ انٹرنیٹ کا اور اتنے تیز رفتار ای میل کا زمانہ نہیں تھا۔ یہ پیغام آتے قاصدوں کے ہاتھ، کبوتروں کے ہاتھ ہفتے مہینے لگ جاتے، لیکن امام حسین کی شہادت کی خبر اسی دن مدینے میں پہنچی تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینے کو آنے لگا، مدینے کے پورے لوگ باہر نکل پڑے تھے۔ مدینہ تو مدینہ ہے جو میرے آقا کا بھی استقبال کیا تھا، مدینے والوں کے دل نرم ہیں۔ جب مولا حسین کا سر آیا اور یہ اہل بیت کا قافلہ آیا، اس قدر مدینے والے روئے تھے، اتنا روئے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے والے سب سے زیادہ 2 مرتبہ روئے تھے۔ ایک بار میرے آقا کی وفات کے وقت، دوسری بار جب حسین ابن علی کا سر مدینے میں آیا، اہل بیت کا قافلہ جب مدینے میں آیا تھا، بے اختیار روئے تھے۔ جانتے ہو مدینے سے جانے کے وقت
مولا حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی 6 سال کی حضرت بی بی سغرا وہ ساتھ نہیں گئی تھی، وہ مدینے میں ہی رہ گئی تھی ان کی ماں کے ساتھ۔ یہ امام حسین کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئی، وہ علیل کی بیمار تھی اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ بی بی سغرا کی جو باتیں ہیں وہ آج بھی جسم کو دہلا دیتی ہیں۔ وہ ایک ایک کو پکڑ کر کے پوچھتی تھی میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے، اور کبھی کسی کا دامن پکڑ کر پوچھتی تھی میں جس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی گہوارے میں علی اصغر کہاں چھوڑا ہے ہو، میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں چھوڑا ہے ہو۔ بی بی سغرا کے 100 سوالات تھے، امام زین العابدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تنہا امام زین العابدین ہیں جنہوں نے پورے واقعات کربلا کو بیان کرنا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے، کس کو جواب دیں۔ امام زین العابدین کی حالت یہ ہو گئی تھی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے یہ جوان بیٹے جنہوں نے کربلا کے خونی منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ مدینے آئے گوشہ نشین ہو گئے تھے، دل نہیں لگتا کسی بات پر، اور کئی سال ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوتے روتے تھے تو ان کی آنکھوں میں خون نکل آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اے سجاد زین العابدین کب تک یہ خون کے آنسو رو گے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اے لوگوں کیا تم اس شخص سے ہنسی اور مسکراہٹ کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کے چھیترے اڑائے گئے تھے، جس کے سامنے اس کے باپ کا سر الگ کیا گیا ہو، جس کے سامنے اس کے چچا کو مارا گیا ہو؟ میں نے کیا نہیں دیکھا، اب ہنسنے کے لیے اور مسکرانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے؟ میں امام زین العابدین کی سیرت پڑھ رہا تھا تو رو پڑا۔ مدینہ طیبہ میں ایک قصائی گوشت کاٹ رہا تھا اور گوشت کاٹ کر کے دکان پر لگایا تھا، تو ایک شخص جو دکان پر گوشت خرید رہا تھا اس نے قصائی سے کہا جلدی کپڑا اڑاؤ، جلدی کپڑا اڑاؤ، امام زین العابدین آ رہے۔ اس نے گوشت کو کپڑے سے چھپایا اور کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا وہ جب بھی اس طرح کا ننگا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے اور کہتے ہیں میرے بابا، میرے بھائی اور میرے تمام احباب کے گوشت کربلا کے میدان میں اسی طرح نظر آتے تھے۔ زندگی بھر وہ ان مناظر کو بھولتے نہیں تھے۔ قریب آئے قصائی کی دکان پر اور جب وہ گوشت بیچ رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا ادب میں۔ امام زین العابدین نے اس سے کہا ہے قصاب تو نے گوشت کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، بکرا یا بیل؟ کہا کس طرح ذبح کرتے ہو؟ اس نے بتایا اس طرح لٹا کر۔ کہا پانی پلاتے ہو؟ کہا ہم جانوروں کو پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، چیخ مارتے ہیں۔ ہائے دنیا کا ہر قصائی جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتا ہے، میرے باپ کو 3 دن پیاسا رکھ کر ذبح کیا گیا، میرے بھائیوں کو 3 دن تک پانی نہ پلا کر کے ذبح کیا گیا۔ امام زین العابدین کے غم کو ہم نہیں پہنچ سکتے میرے عزیزوں۔ زندگی بھر اس سجاد نے، اس امام زین العابدین نے جو غم کیا ہے ان کا حق تھا، لیکن پھر بھی زندگی گزاری اور میرے آقا کی شریعت کو تھامے رکھا۔ یہ واقعات کربلا یہاں پر ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اسلام رک گیا یا ختم ہو گیا۔ اسلام مولا حسین کی شہادت کے بعد پھر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکا اور چلتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ چند سال اموی خلفاء خلافت کرتے رہے، بنو امیہ کے خلیفہ آئے، یہاں اس کے بعد کیا قاتلان حسین بچ گئے؟ کوفہ میں جو آئے تھے وہ سب بچ گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، کوفہ سے ایک شخص نکلا مختار بن عبید ثقفی۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے عہد لے لیا، قسم کھا لیا کہ جو بھی کوفہ میں امام حسین کے ساتھ گیا تھا میں چن چن کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں پاور آ گیا اور اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ بلا لیا، جما لیا، اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ سے لوگ اس کی طرف ہو گئے۔ پھر حالات ایسے ہو گئے کہ شمر ذوالجوشن کو، خولی بن یزید کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالا، یہاں تک کہ شمر اتنا بھاگتا تھا
एक खेत में जाकर के छुप गया। मुख्तार ने उस शिमर को उस खेती में से ढूंढ निकाला, हर एक की तफसीलात हैं, निकाल करके पूरे भरे चौराहे पर लाकर उसके टुकड़े कर दिए किया था। खोली को पकड़ा और उसको कुत्तों के सामने उसकी बोटियां डाल दी थी। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इसके साथ क्या हुआ, ये भी एक जंग में हार गया इब्राहिम नखई के साथ, इब्राहिम अल उश्तर के साथ। जंग में हार जाने के बाद भाग रहा था साहिल के पास, मर गया और सुना कि उसे लोगों ने दफनाया। मुख्तार ने कहा वो इतनी आसानी से मरकर सो नहीं सकता, कब्र खोदो और निकालो कातिल हुसैन और जालिम अहले बैत को, अहले बैत पर जुल्म करने वाले को मैं इस तरह आराम से मरने भी नहीं दूंगा। निकाल करके कुछ लोगों की लाशों को इस मुख्तार ने जला भी दिया, यहाँ तक के चुन चुन करके उसने उन तमाम लोगों को मारा जो कूफा से करबला के मैदान में गए थे। और उसका ये ऐलान था, मैं ये नहीं चाहता कि बाद में आने वाली नस्लों को कोई ताना मारे कि तेरे बाप दादा हुसैन के सामने गए थे। मैं ऐसे किसी को जिंदा रहने नहीं देना चाहता और उनकी नस्लों को भी उसने कातिलाने हुसैन के साथ मुकम्मल अंजाम पूरा का पूरा इबरतनाक तरीके से पेश किया। इसीलिए कुरान में मौला फरमाता है सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये पहचान लेंगे कि अल्लाह उनको किस पलटी पर पलटाता है। वो 10वीं मुहर्रम की सुबह हुई, इसको क़यामत सुग़रा कहा गया है। करबला के मैदान में जब ये 10वीं मुहर्रम आशूरा का दिन जिसे कहते हैं, जुमा का दिन था, इत्तेफाक है वो जुमा का दिन है, आशूरा है, 10वीं मुहर्रम है और 3 दिन की प्यास और भूख की शिद्दत भी सताई जा रही है। रात भर मौला हुसैन ने इबादत में गुजारा है और सुबह उठ करके जब आप खड़े हुए हैं तो बाहर खीमे के देखा कि वहां सफे लगी हुई हैं, परचम लहरा रहे हैं और यजीदी सिपह सालार अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहे हैं कि तीर किस तरफ से चलाए जाएं, किस तरफ से लड़ाइयां होंगी, किस तरफ से रेज़े मारे जाएंगे, तलवारें चलाई जाएंगी। इमाम हुसैन ने देखा और उसके बाद कहा अब तो ये आखिरी मकाम तक पहुंच चुके हैं, यानी अब जंग ही करना चाहते हैं। इमाम हुसैन फिर से अपने घर वालों को 10वीं मुहर्रम को जमा करते हैं, फिर कहते हैं तुम अगर चाहो तो अभी अपना रास्ता बदल लो, तुम चले जाओ, मैं इनके साथ निपट लूंगा। लेकिन एक भी साथी आपकी तरफ से जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर ये सुबह के बाद ही से मामला शुरू हुए। अम्र बिन साद जो साहबी का बेटा है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से 4000 का लश्कर लेकर जो आया था, पहला तीर खीमे हुसैन की तरफ चलाता है और जंग का ऐलान करता है। कहता है तुम में से अगर कोई पहलवान हो तो आओ, हम अपने पहलवानों को भेजते हैं, ये के बाद दीगरे मुकाबला होगा। उसके ऐलान के बाद लोगों में ये बात भी पता चल गई कि खीमे हुसैन की तरफ आने वाला पहला तीर अम्र बिन साद की तरफ से था। मुसलमानों में जंग छेड़ने वाला मुसलमान ही था। कत्ल की इब्तिदा करने वाले यजीदियों की तरफ से थे। इमाम हुसैन के साथी सब जमा हो गए। सबसे पहले जो मैदान में उतर रहे थे वो हुर बिन यजीद ही थे, जो मौला हुसैन का रास्ता रोके थे। लेकिन सबसे पहले इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, कहते हैं मुझे आप इजाजत दें, मैं जाता हूं इनके साथ मुकाबला करने के लिए। हुर बिन यजीद जो यजीद की फौज की तरफ से आए हुए थे, लेकिन अब मौला हुसैन की तरफ से मुजाहिद इस्लाम बनकर लड़ने के लिए निकले। और जब घोड़ा लेकर अपना उन यजीदियों की तरफ से आए और उन्हें ललकारा, उनकी माओं को, उनके बापों को पुकार कर कहा कि अगर तुम अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनना चाहते तो काश हुसैन के तलवों को देख लेते, काश इस नसब को देख लेते, तुम्हें रूह का भी और दिल का भी सुकून मिलता। उनकी बातें इस कदर सख्त थी कि उन्होंने कूफियों को उनकी औकात याद दिला दी, उन्हें इतने ताने मारे कि वो आग बगोला हो गए। फिर हजरत हुर के साथ जो लड़ाई हुई, बहुत सख्त लड़ाई हुई, मैंने तारीख में आज पढ़ा, पता चला वो तन्हा हुर बिन यजीद थे जिन्होंने 120 यजीदियों को मौत के घाट उतारा था। एक शेर
جس کو صرف ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی حسین سے. ہاں اندازہ کرو, جس کو ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی ہو وہ 120 کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, اور جس کے جسم میں خون حسین دوڑ رہا ہو وہ یقیناً پوری دنیا پر بھاری ہے. کربلا کا میدان یہ اہل بیت کے امتحان کا میدان تھا. اگر انہیں جوہر دکھانا ہوتا تو پھر دنیا کا کوئی پہلوان ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ جن کے گھر میں 9 سال کی عمر میں حیدر کرار کو میرے آقا نے یہ دعا دی تھی کہ مولا اس کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما, اس کی ٹانگوں کو مضبوط فرما. تم نے کیا تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ پھاٹک, وہ دروازہ جس کو اس زمانے کے 40 صحابہ نہیں اٹھا پاتے, تنہا علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا. فاتح خیبر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکے گا. سچ کہا جس نے بھی کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شیر مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے حیدر کرار کے. شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے, شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے, اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے. حیدر کرار کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے. اس گھر میں پرورش پانے والا وہ حسین ابن علی, اس خاندان کی عظمت کو کروڑوں سلام. وہ تو امتحان دینے کے لیے گئے تھے, طاقت ہی دکھانا ہوتا نہ جانے کتنے سمندر اپنی مٹھیوں میں سمو لیتے. طاقت ہی دکھانا ہوتا, اور طاقت کا ایک جلوہ بھی دیکھنا ہو تو اجمیر کی دھرتی پر جا کر دیکھو. اسی حسین کا بیٹا کئی 100 سالوں بعد آ کر ان ظالم پاکھنڈیوں کو دکھایا تھا کہ جب حسین کا بیٹا 800 سال کے بعد اپنی مٹھی میں انا ساگر کو جمع کر سکتا ہے تو میرا بابا حسین پوری فرات کو کیوں نہیں جمع کر سکتا. یہ ان کے امتحان کی گھڑی تھی. کربلا ان کے امتحان کا وقت تھا, طاقت اور زور آزمائی کا نہیں. بہرحال میرے عزیز حر بن یزید کی اس جوان مردی کو دیکھ کر میں آج اش اش کرتا ہوں کہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا تنہا آدمی 120 کو کیسے مار سکتا ہے. میں نے بہت سوچا تو پتا چلا کہ رب تعالیٰ کی جب حمایت حاصل ہو جائے تو 120 کیا 1000 بھی آئے تو وہ کاغذی شیر ہے, بلبلے کی طرح اڑ ہی سکتے ہیں, زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم جس کی مدد کے لیے آئے. اور ہم نے ایسے کاغذ کے سانپ بھی بہت دیکھے, کاغذ کے شیر بھی بہت دیکھے. حیدر کرار کا شیر ہونا اور ہے, خاندان رسول کا شیر ہونا اور ہے, اور ڈرائنگ روم کا شیر ہونا اور ہے. میرے عزیزو, حر بن یزید لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے. زہیر بن قیم جو راستے میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے وہ میدان میں آئے, اور انہوں نے اپنی طاقت کے اعتبار سے بھرپور لڑائیاں کی اور جام شہادت نوش کیا. مسلم بن اوسجہ اسدی صحابی رسول ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر یہ آئے, یہ بھی کربلا میں شہید ہونے والے 5 صحابہ کا نام میں عرض کرتا ہوں. انس بن حارث رضی اللہ تعالی یہ صحابی رسول ہیں, اور حضرت حبیب ابن مظاہر, حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت حانی بن عروہ جو امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں قتل ہوئے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے. اور 5ویں حضرت عبداللہ بن بختر حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ ہیں جو مولا حسین کی رفاقت میں شہید ہوئے. اور امام حسین کے رفقا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھیوں میں جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بھی ایک لمبی ہے. اس کے بعد میرے عزیزوں جب سب ساتھیوں نے اپنی جان دے دی تو اب خاندان اہل بیت سے جو لوگ نکلے اس میں پہلے حضرت علی کے بیٹے یعنی امام حسین کے اور بھی بھائی میدان میں تھے. حضرت امام حسین کے جو بھائی موجود تھے اس میں عباس ابن علی, عبداللہ ابن علی, محمد ابن علی, ابو بکر ابن علی, عثمان ابن علی, جعفر ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مولا علی کے بیٹے ہیں, آپ کی دوسری زوجات سے, دوسری ازواج سے جو پیدا ہوئے امام حسین کے بھائی ہیں.
اور ان سب لوگوں نے امام حسین کی رفاقت میں سفر بھی کیا اور کربلا کے اس میدان میں اپنی جمع مردی بھی دکھائی. ایک کے بعد دیگر حیدر کرار کے جوان شہزادے کربلا کے میدان میں حاضر ہوتے رہے. دوپہر کا وقت قریب آنے کو تھا. میرے عزیز و خاندان اہل بیت سے تقریباً 18 لوگوں کی شہادت ہو چکی تھی. 18 لوگ, کوئی کبھی ایک جاتا, کبھی 2 جاتے, کبھی 3 جاتے, اس طرح سے یہ نرغوں میں چلے جاتے. لیکن میرے عزیزوں, جتنی بھی تاریخ آپ دیکھیں, یہ جب جب گئے یزیدیوں میں سے 100 سے کم تعداد میں نہ زخمی کیا, 100 سے کم لوگوں کو, 100 سے زیادہ ہی یا تو زخمی کیا یا ان کو موت کے گھاٹ اتار کر کیا ہے, 100 لوگوں کو. اور اگر ان کو پانی پلایا گیا ہوتا, ان کو کھانا کھلایا گیا ہوتا, اور پھر وہ لوگ 100 کی تسبیح گنتے رہتے, 22,000 بھی 2 دن میں ختم ہو جاتے. ہاں, وہ گنتے رہ جاتے. لیکن یہ بھوکے اور پیاسے خاندان اہل بیت کے شہزادوں کو امتحان میں ایسا گزارا گیا. میرے عزیزوں, یہ خاندان اہل بیت سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے جب شہید ہوئے تو وہ وقت بھی آیا جب مولا حسین کے عزیز ترین بھتیجے امام قاسم, جن کی عمر 19 سال کی ہے, امام حسن مجتبیٰ کے بڑے بیٹے, جن کا مستقبل مولا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ سے تھا, امام حسین کے وہ داماد بھی بننے والے تھے. 19 سال کی قریب جوانی میں خیمے میں وہ جب تشریف لائے, حضور امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ چچا جان مجھے اجازت دے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا میرے مرحوم بھائی کی تم آخری نشانی تھے, میں تمہیں دیکھ کر میرے حسن کو یاد کرتا تھا. وہ بھائیوں میں جو الفت و محبت تھی امام حسن اور امام حسین, ان کی شہادت کے بعد امام حسین ہمیشہ امام قاسم کو ساتھ رکھتے تھے. امام قاسم کو دیکھا تو رو پڑے. امام قاسم نے کہا مرضی مولا یہ ہے میرے چچا, اگر ہمارے ساتھیوں نے قربانی دی ہے تو کل کو کوئی یہ نہ کہے اہل بیت سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی, خاندان رسول سے کوئی قربانی نہیں دیا. میری گردن حاضر ہے. اور مولا حسین سے اجازت لے کر امام قاسم میدان میں آئے. پورے کربلا کی داستان اپنی جگہ پر, 19 سال کے جوان شیر کی داستان اپنی جگہ. یہ رجزی اشعار جو پڑھتے تھے, کئی لوگوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی. پکارا کوئی کوفیوں میں ایسا ہے جو یہ اعلان کرے انا الذی سمتنی حیدرا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. کوئی ہے کوفیوں میں جو یہ اعلان کرے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. وہ تو امام قاسم کے پاس ہی تھا کہ وہ علی مرتضیٰ گنگناتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب جانتے ہو, وہ شیر ببر, وہ جو ہر ایک پر غالب آ جائے, بلکہ جس کی دہاڑ سن کر کے کئی لوگوں کے بہت کچھ ہو جائے, اس کو حیدر کہا جاتا ہے. حضرت امام قاسم نے جب یہ دہاڑا تو عمرو بن سعد نے اور قافلے کے سپہ سالاروں نے ایک بہت نامی گرامی پہلوان کو بلایا جس کا نام ازرق تھا. اس کو بلایا اور کہا کہ تو یزید سے ہر مہینے 10,000 درہم وظیفہ پاتا. اتنا بڑا پہلوان تھا. کہا کہ جا مقابل میں. اس نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس جیسے چھوٹے لڑکے سے لڑوں. میں ملک شام کا سب سے بڑا پہلوان, اور تم 19 سال کے بچے سے مجھے لڑنے بھیج رہے ہو. پھر اس نے آ کر کے کہا کہ قاسم کوئی بڑا ہو تو بھیجو. امام قاسم نے کہا کہ تیرے خیمے میں جو چھوٹا ہے یا جو جسے تو سمجھتا ہے اسے پہلے بھیج تاکہ میں اپنے جوہر تو تجھے دکھاؤں. اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے لڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو میرے بیٹے جو ایک سے بڑھ کر ایک پہلوان ہیں ان سے پہلے لڑ. 4 بیٹے تھے, چاروں کے چاروں پہلوان تھے. یا ازرق نامی پہلوان کے 4 بیٹے تھے, اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا امام قاسم کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور اس کے بیٹے وہ ہاتھی کی طرح چوڑے تھے, اونچے چوڑے, اور
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بڑے جسم کا باڈی بلڈر پہلوانی ہوتا ہو، اندر سے کپاس بھی بھری ہوتی ہے۔ آیا ایک بڑا بیٹا اور امام قاسم کے ساتھ لڑنے لگا۔ امام قاسم کے اندر وہ پھرتیلا پن تھا کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے جنگ کے مناظر کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام قاسم جب گھوڑے پر اپنی پشت بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پر بجلی چمک رہی۔ وہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے جب گھوڑے کو ادھر سے ادھر کرتے تو اتنی تیزی تھی کہ بجلی کی طرح تیزی، اور منٹ نہیں گزرے کہ اس کا سر زمین پر لے آیا۔ ایک بیٹا گیا، دوسرا آیا، دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارا، تیسرا آیا، تھوڑی سی بھی زیادہ دیر نہیں گزری، تیسرا بھی موت کے گھاٹ اترا، چوتھا آیا، چوتھا بھی، چار کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ 19 سال کا جوان اب للکارنے لگا، کہاں ہے ازرق؟ اس پہلوان کو بلاؤ جو 10,000 درہم یزید سے کھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 10,000 کھانے والا 3 دن کے بھوکے شیر کے سامنے کیا مقابلہ کرتا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت نیتاؤں سے مت کھاؤ، طاقت چلی جائے گی۔ وقت کے ظالم یزیدیوں کے ساتھ بہت نذرانے مت لو، روحانیت مر جائے گی، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تم پیل پیکر ہو جاؤ، باڈی بلڈر ہو جاؤ، لیکن کھاتے کہاں سے ہو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کس کا کھاتے ہو؟ ہاں، دنیا کا کھانے والے ہم نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اونچے چوڑے ہو لیکن ان کی روحانی طاقت نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں کی ایک سوکھی روٹی کھانے والا بھی چٹائی پر بیٹھتا ہو لیکن لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ طاقت اسے کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آ رہی ہے۔ وہ ازرق نامی پہلوان آیا اور اسے غصہ اتنا تھا کہ میرے 4 جوان بیٹوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ آخر یہ ہے کون؟ اب تک تو نہ نام سنا تھا، نہ پرچار، نہ چرچا تھا۔ میرے عزیزوں، کتنے ایسے خاندان رسول کے شہزادے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی تلوار بازی اور جوہر دکھانے کے لیے میدانوں میں آتے نہیں تھے، لیکن یہ چھپے ہوئے شیر جس دن میدان میں آئے، تاریخ کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزیدیوں کو آج بھی خوف لگتا ہے قاسم کی تلوار سے، علی اکبر کی بھی تلوار سے۔ مولا حسین امام حسن کے یہ بیٹے جب ازرق نامی پہلوان سے لڑنے لگے، تھوڑا مقابلہ سخت ہوا۔ آپ نے 19 سال کی جوانی میں اتنے نامی گرامی پہلوان سے کہا، ازرق میں نے تیرا نام تو بہت سنا، میرا نام چونے نہیں سنا، میں تیرا نام تو بہت سنا کہ تو پہلوانی کا بہت بڑا شہسوار ہے، تو بڑا ہی امیر ہے پہلوانوں کا، لیکن تیرے گھوڑے کی زین باندھنے کا بھی طریقہ تجھے نہیں معلوم ہے۔ تو گھوڑے پر جس انداز سے بیٹھا ہے ایک عام فوجی بھی نہیں بیٹھتا۔ اس کی یہ بے عزتی تھی، یہ اس کی ذلت تھی۔ گھوڑے کی نکیل باندھنا نہ آنا یہ پہلوانوں کی ذلت ہے، یہ جنگ میں آنے والوں کی ذلت ہے۔ جیسے ہی یہ تانا مارا اس کو دل پر لگی بات، وہ اپنے گھوڑے کی زین کو باندھنے کے لیے نیچے کیا گرا، امام قاسم نے تلوار اٹھائی اور سر کو الگ کر دیا۔ اس جنگ کے میدان میں یہ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں جیسی ازرق کا سر جدا ہوا، کوفیوں میں کوہرام مچ گیا اور کہا ایک ایک کے بعد جاتے رہو گے، ایسی کٹتے رہو گے، اس قاسم کو دوبارہ جانے نہ دینا۔ مولا حسین دیکھ رہے تھے اپنے خیمے میں، امام قاسم ان 5 کو موت کے گھاٹ اتار کر دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آئے، لیکن ایک ہی بات تھی، کہتے یا اماں العطش العطش، چچا بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے۔ مولا حسین تھپکیاں دیتے اور کہتے بیٹا تھوڑا اور انتظار کرو، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہوگا، تھوڑا اور انتظار کرو۔ واپس پھر میدان میں پلٹ آتے، امام قاسم جیسے ہی آئے، اس بار کوفیوں نے پورا گھات لگا کر کے اور ان کا انتظار کرتے ہوئے جگہ جگہ سے ان کے سینے پر بہت تیز نیزے مارے، اتنا تیز نیزہ مارا تھا کہ سینہ چیرتے ہوئے پیٹھ کی طرف سے نکل گیا تھا۔ امام قاسم
19 साल के जवान को सीना चीर करके रख दिया, और जब वो जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए थे, सीने से नेज़े को निकाला। इमाम कासिम आखिरी हिचकी लेते हुए जब इमाम हुसैन को देखते हैं तो तारीख निगारों ने लिखा है कि इमाम कासिम ने मौला हुसैन के चेहरे को देखकर इतना खिलखिला के मुस्कुराया, इतना मुस्कुराया और अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी कि मौला हुसैन उन्हें देखते रह गए। और जब उन्हें उठा करके लाया गया था, सारे चेहरे देखे जा रहे थे, लेकिन इमाम कासिम का चेहरा अभी भी खुला हुआ था और मुस्कुराता हुआ चेहरा था। हुसैन इब्न अली ने उन्हें जब उठाया, उनका सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा था और सर कंधे पर पड़ा हुआ था और पैर जमीन पर घिसट रहे थे। इमाम हुसैन सारे शहीदों के पास लाकर अपने सगे भतीजे को भी सुला देते हैं। यह वो वक्त है जब बार गुजर रहा है अपने अजीजों की मौत का। अली अकबर खड़े हुए, मौला हुसैन के सबसे बड़े बेटे, और इनको हम शबीह पैगंबर कहा जाता था। हजरत अली अकबर के चेहरे के अंदर रसूलुल्लाह का जमाल नजर आता था, मेरे आका की खूबसूरती थी। आपको देख करके लोग अपनी आंखें ठंडी करते। हजरत अली अकबर फौरन तैयार हुए और अपने बाबा से इजाजत मांगी। आपकी उम्र रिवायात में 21 और 22 साल के करीब बताई गई। ये सब वो जवान हैं जिनको सुनने के बाद आज का जवान कम से कम ये दर्स तो ले ले, मेरी जिंदगी 25 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, मेरे हाथ से दीन का कौन सा काम हुआ है। लेकिन वो खानदान अहले बैत थे जिनकी 19 साल जवानियां, जिनकी 22 साल जवानियां खिदमत इस्लाम में वक्फ हो गई और उनका खून काम आया और आज तक उनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर तुमसे कुछ ना भी हो सके, कोई चीज ना भी हो सके, इतनी हिम्मत तो करो कि मेरे मुस्तफा की इज्जत की पहरेदारी करूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे आका का सदका खा रहा हूं, मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहूंगा। तुम्हारा इतना अहद करना भी तुम्हारी जिंदगी में रौनकें लाएगा, कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अब सुनो, मौला हुसैन के ये बड़े शहजादे सैयदना अली अकबर जब मैदान में गए, लोग कहते हैं कि इनकी पेशानी से ऐसा नूर चमक रहा था कि कूफियों के अंदर बाज लोगों ने ये सोच भी लिया कि अली अकबर के साथ हो जाते हैं। ऐसी खूबसूरती तो हमने कहीं देखी नहीं है। इस खूबसूरती के पीछे वो लोग फरिश्ता हो रहे थे, लेकिन हजरत अली अकबर जब सफों में दाखिल हुए, एक के बाद दीगरे, अब ये हकीकी शहजादा है हुसैन आजम का। ये तन्हा तन्हा मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी सफों में चले जाते हैं। और जब सफों में चले जाते, एक दो नहीं, तकरीबन 20-20, 25-25 जो सफें लगी रहती, सब की सब दरहम बरहम हो जाती, एक भी सफ बाकी नहीं रहती। हमने वो अक्कासी सुनी है और पढ़ी है। एक शहजादा 20-25 सफों के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन बुज़दिलों के अंदर मुकाबला करने की ताकत भी नहीं है। ये होता ही रहेगा अहले हक के साथ, क्योंकि अल्लाह की मदद इनके साथ होती है। वो रौब होता है, वो हैबत और जलाल होता है अहले हक के साथ। इसीलिए यजीदी एक के बाद एक मुकाबला करने को तैयार नहीं। अम्र बिन साद शिमर जिलजोशिन ने अब हजरत अली अकबर के लिए ये हरबा अपनाया कि अली अकबर को हमारी सफों में आने दो, सफों में आने दो, कि यहां तक कि वो सफों के दरमियान दाखिल हो गए। तो फिर कूफियों ने हर जगह से हजरत अली अकबर को घेर लिया। उसके बावजूद वो तन्हा घोड़े पर बैठकर कई लोगों के साथ मुकाबला करते रहे। ये दूसरी रिवायत हमने पढ़ी है कि आपने तन्हा उतनी देर में कई लोगों का सर कलम किया, कई लोगों को जख्मी किया, कितनों के घोड़े उधेड़ दिए। उसके बाद दोपहर के वक्त हजरत अली अकबर को घोड़े से गिराया गया और आपके हाथ पैर जकड़ करके आपकी गर्दन मुबारक को अलग किया गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मौला हुसैन के बड़े शहजादे अली अकबर की शहादत है। उस लाशे को भी मेरे हुसैन ने उठाया था। अब वो मंजर भी करीब था जब बीबी सकीना अपने चचा अब्बास अलमबरदार से कहने लगी कि चचा, इससे पहले तो जब भी हमने आपसे कुछ मांगा है हमेशा आपने हमें दे दिया,
ہم نے پانی آج مانگا ہے، 2 دن ہو گئے ہمیں پانی کیوں نہیں ملتا؟ کیا اے چچا جان آپ کوشش کریں گے تو پانی کے چند قطرے فرات سے نہیں مل سکتے؟ یہ ننھی سکینہ جس کی عمر 9 سال کی ہے، عباس علمبردار جن کی عمر 36 سال ہے، کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، حضرت عباس سے اپنی بھتیجی کا غم دیکھا نہ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا میں مشکیزہ بھر کر لاتا ہوں، سکینہ تجھے پلا دوں گا۔ آپ نکل پڑے اپنا گھوڑا لے کر، شروع میں کچھ سپاہیوں کو بھی ساتھ لے لیا اور اس قدر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے کہ دریائے فرات سے آپ نے پانی بھی بھر لیا، مشکیزہ بھی بھر لیا، اور یہاں تک کہ 2 دن کا پیاسا تو وہ خود بھی تھے۔ حضرت عباس پانی لبالب بھرا ہوا دریا کا بہ رہا تھا، چلو بھر کر کے آپ نے سوچا حلق کو ٹھنڈا کر لوں، پانی پی لوں، اور مشکیزہ ہمارا تو حال یہی ہے، اگر کوئی پانی منگوائے تو ہم پہلے پانی پی لیں گے پھر دوسرے کو پانی پلائیں، پانی اگر نظر آ گیا تو اپنی پیاس بجھائے۔ حضرت عباس نے چلو میں پانی تو اٹھایا، لیکن جیسے ہی امام حسین کی یاد آئی، بی بی سکینہ کی یاد آئی، چلو پھینک دیا پانی کا۔ مجھ پر پانی حرام ہے کہ اگر میں نے حسین کو پانی نہیں پلایا، بی بی سکینہ کو نہیں پلایا اور خود پی لیا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا سیدہ کائنات کو، فاطمہ زہرا کو؟ آپ نے وہ چلو پانی کا پھینک دیا، مشکیزہ بھر تو لیا، اب خوشی خوشی خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب لوٹ رہے تھے یزیدیوں میں، کوفیوں میں کوہرام مچ گیا، سبوں نے اعلان کہا پانی کا ایک قطرہ بھی اگر حسین کے خیمے کی طرف چلا گیا جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، جتنی اب تک ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ وہ لڑیں گے، پانی پہنچنے مت دو۔ کوفی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس کے ساتھ مزاحمت ہوئی، مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں پہلے حضرت عباس کا دانا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جس پہ پکڑ کر کے وہ یہ پانی کا مشک لے جا رہے تھے، لیکن حضرت عباس اپنا کٹا ہوا بازو نہیں دیکھتے، بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بائیں ہاتھ میں وہ مشک اٹھا کر چلنے لگے۔ میرے عزیزو، ان کوفیوں نے بائیں مونڈھے سے تلوار چلا کر وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ایک انگلی کو اگر تمہارے چاقو لگ جائے، بلیڈ لگ جائے، تم درد سے کراہتے ہو، پٹیاں باندھتے ہو اور اس ہاتھ سے چھوتے نہیں۔ اس عباس کی استقامت پر ہزاروں سلام، جس نے اہل بیت کو پانی کے چند قطرے دینے کے لیے کٹے ہوئے بازو کی طرف نہیں دیکھا۔ ذرا تمہاری ہڈی سرک جائے پھر دیکھو درد کیسا ہوتا ہے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ حضرت عباس کا جب موڈھا کاٹ دیا گیا ہو، کندھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو، درد کی شدت کیا ہوتی ہو؟ جب دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں، اب کچھ بھی نہیں پکڑنے کے لیے، حضرت عباس رو پڑے، آیا تھا اس میدان میں حسین کی وفاداری میں، اب جنگ کروں ان کوفیوں کے ساتھ تو کن ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آپ نے کہا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم پانی کا مشکیزہ دانتوں سے اٹھا کر حسین کو پلا تو سکتا ہوں۔ اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے مشکیزے کو اٹھا لیا اور بھاگنے لگے خیمے کی طرف۔ وہ خون دونوں مونڈھوں سے بہتا جا رہا ہے، لیکن وہ مشکیزہ دانتوں میں پکڑے خیمے کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن ان ظالم کوفیوں نے پیچھا کیا اور اب کی بار کہا کہ یہ اب اور کسی طریقے سے پانی نہ لے جائے۔ اس مشکیزے کو نیزے مار مار کر کے چھید کر دیا، پانی پورا بہا دیا۔ پورا پانی جب بہ گیا نا امید ہو گئے حضرت عباس، اور اس وقت زمین پر گر پڑے، کہا سکینہ تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، میں پانی لے کر کے تو آیا تھا لیکن پلا نہ سکا، ان ظالموں نے پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس نے ان کوفیوں کو سخت ترین جملے سنائے تو آپ کے سینے مبارک پر انہوں نے نیزے مار مار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ پہلے ہاتھ کاٹے گئے، مشکیزہ پھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عباس کے سینے پر اور پیٹ پر نیزے مار کر کے انہیں زخمی کر کے شہید کیا گیا۔ یہ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے ہیں، حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں۔ جب فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو امام حسین دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف سے آئے، مشکیزہ پانی کا نہ ملا،
حضرت عباس کا ایک ہاتھ فلاں جگہ گرا ہے، دوسرا ہاتھ فلاں جگہ گرا ہے. آج بھی کربلا میں وہ مقامات بنائے گئے ہیں جہاں جہاں ہاتھ گرے تھے حضرت عباس کے، وہیں پر دفن بھی ہوئے وہ ہاتھ. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا بھی ہے. وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ جہاں گرا. حضرت عباس جب آخری سانسیں لے رہے تھے امام حسین آئے اور سر مبارک کو اٹھا کر کے گود میں رکھا تو حضرت عباس اس دن کہہ رہے تھے حسین اعظم مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، آپ کی وفاداری کا حق ادا نہ کر سکا، آپ کی حمایت کا حق ادا نہ کر سکا، میں پانی کا ایک بوند بھی آپ کی بیٹی کو پلا نہ سکا. حضرت حسین ابھی ان سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آخری ہچکیاں لے لی، جام شہادت نوش فرمایا. یہ حضرت عباس کی شہادت پر 56 سالہ امام عالی مقام امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہتے ہیں ایک تاریخی جملہ، الآن انکسر ظہری، اے اللہ اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضرت عباس کی شہادت نے امام حسین کو بہت مغموم کر دیا. وہ اپنے بیٹوں کی شہادت تو دیکھ رہے تھے لیکن اپنے بھائی کی شہادت پر یہ جملہ کہا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن حقیقت یہ بتاؤ تو امام حسین کا کیا کیا نہیں ٹوٹا ہوگا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ امام حسین اگر رونا چاہیں تو کس کس پر روئیں، کس لاش پر روئیں؟ بیٹے کی لاش پر، بھتیجے کی لاش پر، بھائی کی لاش پر، یا پھر اپنے اصحاب کی لاش پر، یا بیویوں کی بے بسی پر؟ امام حسین حضرت عباس کو بھی شہیدوں میں لا کر جمع کیے، تھکے ہارے تھے. این دوپہر کا وقت چل رہا ہے، کڑی دھوپ بھی ہے. خیمے سے ایک بی بی نے کہا 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس کی شدت کی وجہ سے دودھ ماؤں کے سینوں سے سوکھ چکا ہے. حضرت امام حسین کو ان کی اہلیہ نے بچہ دے کر کہا شاید یہ بچہ یزیدیوں کو دکھائیں تو رحم آ جائے. چھوٹے بچوں پر دنیا رحم کرتی ہے، عورتوں پر اور بچوں پر لوگ دیکھ کر کے رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں. میرے سینے کا دودھ سوکھ گیا، بچے کا حلق سخت ہو گیا ہے، حلق سخت ہو گیا ہے، اسے چند قطرے شاید وہ پانی پلا دیں. اپنی خاتون کی بات سن کر مولا حسین اپنے بچے کو لے کر آئے تھے فرات کے کنارے. ان یزیدیوں سے پھر سے خطبے میں کہا کہ وہ بچہ میں تمہارے سامنے لایا ہوں جو فاطمہ کے نسب کا ہے، حیدر کرار کی آل ہے. تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مقابلہ مجھ سے ہے، بچوں سے تو نہیں. یہ دیکھو میرا ننھا بچہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، اس کے حلق کو تر کر دو، اسے چند قطرے پانی کے پلاؤ. شقی القلب بدبخت یزیدیوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا. ایک ظالم یزیدی نے تیز تیر چلایا، حضرت علی اصغر کی گردن پر آ کر لگا. حلق پر تیر ایسا آ کر پیوست ہو گیا. 6 مہینے کے بچے کے حلق میں جب تیر چلا جائے باپ کیا بلبلاتا نہیں ہے؟ آج جس کے بچے ہوں وہ جا کر اپنے بچوں کو دیکھ لیں. ہم اپنے بچوں کا بخار برداشت نہیں کر پاتے. ہم نے دیکھا ہے ہمارا بیٹا جب بخار زدہ ہو تو ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی. ہماری ننھی بیٹی اگر سردی اور کھانسی سے رات کو جاگے تو ہمیں بے قراری ہوتی ہے. میں نے دیکھا تھا ہمارے بچے کو ایک بار انگلی کٹی تھی، پوری روح میں جلن ہونے لگ گئی، جسم میں ہے، پورا جسم بے قابو تھا. ڈاکٹر جب ٹاکے لگا رہا ہو بچہ رو رہا تھا، برداشت سے باہر تھا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کاش میں یہاں سامنے نہ ہوتا، میرے بچے کے رونے کی آواز نہیں سنتا. بچہ روتا تھا، تڑپ ہوتی تھی. میں نے یاد کیا مولا حسین اس دن جب آپ کی گود میں 6 ماہ کا بچہ اور سیدھے اس کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آ کر لگا، تب امام حسین پر کیا گزری ہوگی. بچہ رو بھی نہ سکا، آواز بھی نہ نکال سکا. روتے روتے کوئی انتقال کر جاتا، شہید ہوتا، لیکن اس بچے کو رونے کی بھی مہلت نہیں دی گئی، آواز نکالنے کی بھی فرصت نہیں دی گئی.
ایک بار ہچکی لیا بچہ، آنکھیں چوڑی کیا اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ اپنے ننھے سے بچے کے حلق سے تیر کو کھینچ کر نکالا، گلا چھد گیا تھا اور باپ نے سینے سے بچے کو لگا لیا اور پھر کھلے آسمان کی طرف اپنے 6 ماہ کے بچے کو کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول کی شریعت کی بقا کے لیے میرے اس ننھے کی قربانی قبول فرما لے، اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ ہے ہم میں سے کوئی اتنی بڑی نظر دے سکے گا اسلام کے لیے؟ ہمارے ہاں جوانی میں بھی مر جانے والے، وہ بھی کسی بیماری میں مرنے والوں کی بھی موت کا غم اتنا ہوتا ہے کہ ہم برسوں روتے رہتے ہیں۔ امام حسین اس حلق میں چھدے ہوئے تیر کو نکالے اور شہید بچے کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ بچہ خاموش تھا، خون میں لت پت تھا۔ بی بی نے، خاتون نے یہ سمجھا شاید یزیدیوں نے پانی پلا دیا اس لیے بچہ رو نہیں رہا ہے، بچہ خاموش ہو گیا ہے۔ بیویاں پردہ دار تھیں، اندر پردے سے پکار کر کہتی، میرے سرتاج پانی پلا دیا بچے کو انہوں نے، بچہ روتا نہیں ہے۔ مولا حسین نے کہا ہے بی بی اب تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا، اب یہ کبھی تجھ سے دودھ اور پانی کی شکایت نہیں کرے گا۔ جیسے اس خاتون کے سامنے خون میں لت پت شہزادے کو دکھایا گیا، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے جوان بیٹوں کی موت بھی دیکھی، 6 ماہ کے بچے کو بھی دیکھا۔ میرے عزیزوں، عورتوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں جو ماں کے سامنے بچے کی موت ہوتی ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے 3 دن کے بچے کی بھی موت ہوتی ہے تو ماں کھانا پانی چھوڑ دیتی ہے، اس کا سینہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے، بار بار وہ ڈھونڈتی ہے میرا بچہ کہاں ہے جسے میں دودھ پلاؤں، سینے سے لگاؤں۔ حسین اعظم کے گھر والوں کا ایک بڑا امتحان ہے، قیامت تک آنے والے امتحان کسے کہتے ہیں وہ داستان کربلا میں سنو۔ حسین اعظم کی بیوی نے کیا صبر کیا ہوگا۔ شہید علی اصغر کو مولا حسین نے شہیدوں میں رکھ دیا، خاندان کے بڑے چھوٹے جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا، بیٹے بھی، بھائی بھی، بھتیجے بھی اور دوست و احباب بھی۔ خاندان کی عورتوں میں صرف اب کوئی باقی تھا تو امام زین العابدین، جو امام حسین کے درمیانی بیٹے تھے لیکن بیمار تھے، بیماری میں ہی اٹھ کر کے آ گئے، کہا بابا جان مجھے اجازت دے میں بھی جاتا ہوں، جہاں میرے بڑے بھائیوں نے مقابلہ کیا میں بھی جاتا ہوں۔ امام حسین نے بیمار زین العابدین کو سینے سے لگایا اور کہا، اے میرے بیٹے اگر تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی، اور میرے بعد میری بیویوں اور میری بیٹیوں کا کون محافظ ہوگا، لہذا تو نہ جا، اب میری باری ہے۔ رسول اللہ کے اس عظیم شہزادے کی باری تھی۔ امام زین العابدین کو بٹھا دیا گیا، سیدہ زینب جو سگی بہن ہیں امام حسین کی، دختر زہرا جو رسول اللہ کے گود میں کھیلی ہوئی ہیں سیدہ زینب، وہ اپنے حجرے میں مولا حسین کو بلاتی ہیں، ایک صندوق کھولتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی میرے پاس کچھ امانت ہے، کچھ امانت ہے جو میں نے آج تک آپ کو نہیں بتایا۔ کہا وہ کیا امانت ہے؟ سیدہ زینب کہتی میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں کو آخری وقت دیکھ رہی تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے انتقال کا وقت آیا، میں رو پڑی، سینے سے لگ گئی میرے ماں کے، تو اس وقت میری ماں فاطمہ نے کہا زینب تجھ سے میں ایک وعدہ لیتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہے گی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ حضرت زینب نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اس لیے کربلا کے میدان میں بھی ساتھ آئی، اور اس کے بعد کہتی ہیں ایک امانت میری ماں نے دیا، ایک جبہ دیا تھا، ایک چادر دی تھی، اور کہا تھا زینب یہ امانت تو سنبھال کر رکھنا، ایک دن آئے گا جب میرا بیٹا شہادت کی دہلیز پر جا رہا ہوگا، جب وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر رہا ہوگا، اس وقت
शायद उसे मेरी याद आएगी, मेरी माँ होती तो ऐ ज़ैनब मैं तुझे अपना नायब वकील बनाती हूं। उसे अपनी माँ की याद आने न पाए तो अपने हाथों से ये जुब्बा पहना देना। हजरत ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन को ये कहती है मेरी माँ की ये वसीयत थी, और संदूक से वो जुब्बा उठाती हैं और पहनाती हैं। और इमाम हुसैन कहते हैं सच कहती हो ज़ैनब, सच कहती हो ज़ैनब, मेरी माँ ने आज से कितने साल पहले मेरे दर्द का एहसास किया था, कितने सालों पहले उन्होंने मेरे आज के दर्द का एहसास किया। सच कहूं ज़ैनब, आज के इस वक्त मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद आती है। हजरत ज़ैनब ने अपने हाथों से जुब्बा पहनाया। रसूलुल्लाह का ये नौजवान बेटा मैदान करबला में जब उतर रहा था, अल्लाह अकबर, सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, जुब्बा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर पट्टा जाफर तैयार का, तलवार हैदर कर्रार की, हजरत अमीर हमजा की ढाल, सारे तबर्रुकात लेकर इमाम हुसैन अपनी बीवियों के खीमे में आए, औरतों के खीमे में आए। औरतों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई, औरतों की आंखें दबदबा गई। मौला हुसैन ने सबको सब्र की तलकीन किया और कहा कसम है तुम्हें मेरे बाद कोई औरत बेपर्दा ना होगी, कोई मुझ पर मातम या नौहा नहीं करेगी, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने मजबूत हाथों से पकड़ी रहेगी। ये आखिरी वसीयतें थी मौला हुसैन की। सब खवातीन को आपने अलविदा कहा, वसीयत किया, सलाम किया और बाहर आकर खीमे से अपने अजीज तरीन घोड़े जुलजनाह उन पर बैठ गए और करबला की तरफ निकल पड़े। मेरे अजीजों, ये वो वक्त था जब लगता था कि दूल्हा तैयार होकर मैदान में आया है। सारे तबर्रुकात तो जिस्म अक़दस पर नजर आ रहे थे, मेरे आका की झलक नजर आ रही है। खूबसूरती, जमाल और जलाल सब लिए हुसैन करबला में उतरे हुए हैं। घोड़े को जब एड़ लगाई, महमेज दी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। घोड़े को फिर चाबुक लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था। आपने उतर करके देखा तो सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़ी खड़ी थी और जुलजना है इनसे कहती थी, ऐ मेरे अजीज जुलजना, बाबा को आज मत ले जाना, इसलिए कि अगर तू आज इन्हें ले गया तो ये वापस नहीं आएंगे, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। 9 साल की बच्ची सकीना को आपने गले से लगाया और कहा सकीना जाओ खीमे में, मर्जी मौला यही है, मुझे इम्तिहान की घड़ी में उतरना है, तुम सब्र के साथ रहो, अपनी माँ के साथ और अपने ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहो। ये कहकर बच्ची को बिठाया, आखिरी बार अपनी औरतों को सलाम किया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है दरमियान में अहले बैत। मौला हुसैन ने एड़ लगाई, जुलजनाहैन को लेकर जब खीमे से निकलकर करबला के मैदान में आते हैं, यजीदियों के साथ इत्माम हुज्जत के लिए फिर से आपने खुतबा दिया। मौला हुसैन ने खुतबे में जो पढ़ा था, मेरे अजीजों, फसीह बलीग खुतबा है। आपने उनको ललकारते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि आज मैं तुम्हारे सामने उतरा हूं, तुमने मेरे मकाम को क्या नहीं पहचाना? मैं हुसैन इब्न अली हूं, ज़हरा का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरी निस्बतें तुम्हें मालूम है, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूं, क्या मेरा खून तुम पर हलाल है? सारी बातें करने के बाद भी कूफियों पर कुछ असर ना हुआ। फिर मुकाबले के लिए उनके बाद एक के बाद दीगरे आते रहे। कोई बद्र बिन यमनी नाम का एक शख्स था, वो मुकाबले के लिए आया और इमाम हुसैन को जगह जगह से तीर मारने लगा। फिर दूसरा आया। मैं कभी सोचता हूं, इतना थका हारा शहजादा जिसने अपने कई बच्चों की लाशें उठाई है, अब फिर उसको लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। 56 साल की उम्र है मेरे अजीजों, 56 साल की उम्र में घोड़े पर बैठ करके वो क्या क्या ना देखा होगा करबला के मैदान में। एक तरफ छोटे बच्चे अली असगर की शहादत देखा है, अब्बास के कटे हुए बाजू देखा है, अली अकबर के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ते देखा है,
قاسم بن حسن کے گردن کو الگ ہوتے دیکھا ہے، کتنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے، کتنوں کی لاشیں اٹھائی. اب طاقت کیا بچی ہوگی؟ ہم تو نڈال ہو جاتے ہیں ہمارے ایک باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد. رات بھر ایسا لگتا ہے کہ جوڑ ڈھیلے ہو گئے، تھکن سے چور ہو جاتے ہیں. آج قبرستان جا کر کے آؤ، ایک بار جب کسی کی تدفین سے واپس آتے ہو تو تھکان سے ایسے چور ہو جاتے ہو کہ روٹی کھانے کا بھی من نہیں کرتا. مولا حسین تمہاری عظمتوں کو لاکھوں سلام. کتنے لاشیں تم نے اٹھائے، کتنے بے بسی کے عالم میں تم نے خواتین کو دیکھا ہے. ہم اپنی بیویوں کی، عورتوں کی ایک آہ و بکا نہیں سن پاتے، ہم اپنے خاندان کی عورتوں کی بے بسی نہیں دیکھ سکتے. لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام، تمہاری استقامت کو سلام. ہر چیز کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، لیکن ایک چیز کربلا میں جو نہیں ہوئی وہ کیا تھی؟ حسین کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی. ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مولا کیا میرا ہی گھر ہے اس امتحان کے لیے. ایک بار بھی نہیں کہا کیا مولا میرے ہی بیٹے ہیں قربان ہونے کے لیے. ایک بار بھی نہیں کہا مولا کیا میرے ہی بھائی ہیں شہادت کے لیے. نہیں، بلکہ ہر شہادت پر کہا مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، تو نے اس عظیم خدمت کے لیے میرے گھرانے کا انتخاب کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، تصور کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے، تصور کرنا بھی میرے لیے ناممکن ہے. جب وہ تھکا ہارا رسول اللہ کا جوان بیٹا، جس کی گردن پر میرے آقا سونگھا کرتے ہو، جس کے رخساروں کے بوسے لیتے ہو، جس کے منہ میں اپنی زبان رکھتے ہو، جس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہو، جس کو سجدے کے عالم میں اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہو اور کبھی کھجوروں کو چبا کر منہ میں ڈالتے ہو، وہ شہزادہ جب 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اپنے عزیزوں کی موت کو دیکھنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا ہو، اے ظالموں کاش تمہیں ان کی پیاس پر رحم آتا، ان کی بھوک پر رحم آتا، ان کے جوان بیٹوں کی موت پر رحم آتا. ہم جس کے گھر میں میت ہوتی ہے اپنے گھروں میں کھانا بنا بنا کر بھیجتے ہیں کہ آج غم کا دن ہے، ان پر رحم کیا جائے. پرانی دشمنیاں بھول جاتے ہیں. تو لعنت ہے یزیدیوں تم پر، تم نے خون حسین سے کیسے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. ایک پہ دل میں بھی رحم نہ آیا. مقابلہ کیا، کئی مرتبہ امام حسین تھک کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے، پھر چڑھتے تھے، مقابلہ کرتے. لیکن آپ نے ایک بات ہونے نہیں دیا کہ کبھی کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہے حیدر کرار کا بیٹا یزیدیوں سے ڈر گیا تھا، خیمے میں چھپ گیا تھا یا میدان سے بھاگ گیا تھا. نہیں، تنہا حسین 250 لوگوں کے محاصرے میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے پلٹ کر کے حملہ کرتے تھے. اس لیے کہ ان کے باپ کا نام کرار تھا. کرار کہتے ہیں پلٹ کر کے حملہ کرنے والے کو. اور حسین نے وہ جوہر کربلا میں دکھائے تھے. کوئی سامنے سے آئے، کوئی پیچھے سے آئے، کوئی دائیں سے آئے، کوئی بائیں سے آئے. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کئی منٹوں تک، کئی گھنٹوں تک، شاید ہو سکتا ہے ساعتیں بڑھ گئی ہوں، مقابلہ کرتے رہے. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوئے. امام حسین کے پورے جسم پر کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پیٹ پر، کبھی پیٹھ پر، کبھی رانوں پر، کبھی پنڈلیوں پر تیر آتے تھے، چبھتے تھے. نکالنے تک کی فرصت نہیں تھی، جسم سے تیر نکالنے کی فرصت نہیں تھی. تقریباً 72 تیر آپ کے جسم مبارک پر لگے ہوئے تھے. 72 تیروں سے جسم مبارک کو چھید دیا گیا تھا. سوراخ ہر جگہ، خون ہر جگہ سے رس رہا ہے، کوئی جگہ جس میں اثر پر باقی نہیں. پھر بھی تلوار اٹھائے مقابلہ کرتے رہے. تھک گئے، بہت تھک گئے. کس بات پر تھکے ہوں گے یہ کہنا بھی مشکل ہے. میں کہہ تو رہا ہوں میرے عزیزوں، وہ روتے تو کس بات پر روتے؟ وہ روتے تو علی اصغر پر روتے یا علی اکبر پر روتے، وہ قاسم پر روتے کہ عباس پر روتے، یا بی بی زینب کی بے بسی پر روتے، یا اپنی بیویوں پر روتے. کس پر روتے؟ کبھی کبھار غموں کے پہاڑ ایسے آ جائے کہ کس پر روئے سمجھ میں نہ آئے.
مولا حسین کا یہ وہ وقت تھا، ظہر کا وقت قریب ہے، بلکہ وہ جمعہ کا دن ہے، شاید اس دن آپ کو پتا ہوگا پوری دنیا کے مسلمان خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور جمعہ کے خطبے میں مولا حسین کو پر بھی اور ان کے نانا پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے۔ ہر خطبے کو پڑھنے والا خطیب رسول اللہ کے قصیدے پڑھ رہا ہوگا، لیکن کربلا کے میدان میں اس رسول کے شہزادے پر تلواریں، تیر اور نیزے برسائے جا رہے ہیں۔ وہ عجیب دن رہا ہوگا، ایک طرف خطبہ کی آواز اور ایک طرف حسین کے خون سے رنگین تلواریں جو سنسنا رہی ہیں۔ حسین اعظم اپنے گھوڑے سے نیچے کی طرف آ گئے، زمین کی طرف سے آ گئے، اور جیسے ہی آپ زمین پر آ گرے تو ظالموں نے دیکھا کہ اب یہ تھکان سے چور ہے، مقابلہ کر نہیں سکتا، جبکہ امام حسین نے اس بھوک کے عالم میں اور زخموں کے عالم میں کئی لوگوں کو فنا فی النار کیا ہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حسینی وہ ہوتا ہے جو آسانی سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، جائے گا دنیا سے لیکن دوسروں کو مزہ چکھا کر کے جائے گا۔ حسینی وہی ہوتا ہے۔ امام حسین جب زمین پر آ گرے تو شمر ذی الجوشن جو خبیث النفس ہے اور خولی بن یزید جو خبیث النفس ہے، یہ خاندانی خبیث لوگ تھے، فوراً جھپٹ پڑے اور مولا حسین کی ران پر ایک پیر رکھ کر کے چڑھ گیا اور ایک نے پیٹھ پر اپنا قدم رکھا، اور جیسے ہی مولا حسین سجدے کے عالم میں چلے گئے تھے، سجدے کے عالم میں چلے گئے، ان ظالموں نے میرے رسول پاک کے شہزادے کا سر مبارک الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ لاکھوں سلام تمہارے اس خون پر، لاکھوں سلام تمہاری تربت انور پر، حسین اعظم تمہارے ہر لمحے پر کروڑوں درود و سلام، اور دنیا بھر کے مسلمان آج تمہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مولا حسین، تم نے جو کربلا میں کر دکھایا وہ قیامت تک آنے والے کروڑوں لوگ بھی تمہاری ایک انگلی کے برابر بھی شہادت نہیں دے سکیں گے۔ آج ہماری جانیں نچھاور ہیں اس شہید کربلا کی بارگاہ میں، ان کی اولاد پر، ان کے خون پر، ان کے ریگزاروں پر، بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا کرے تو مولا حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک پر، ان ریت کے سروں پر بھی ہم اپنی گردن نچھاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ حسین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ میرے حسین تجھے سلام، امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے
بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، عالی مقام السلام، ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین، ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین، کیسے میں واقعات غم آخر کروں رقم حسین، دل میں تمہاری یاد ہے، ہاتھوں میں ہے علم حسین، لیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین، پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، آپ نے ایسی شان سے صبر کا امتحان دیا، وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا، پھر بھی اگر کمی رہی اصغر سا بے زبان دیا، شولوں میں گل ستا دیا، دین نبی بچا دیا، پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، زہرا کے لال السلام،
حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے. کیسے یزید تو آئے گا شاہ امم کے سامنے اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے. پیاسے امام السلام علی مقام. اللہ کریم بارگاہ حسین میں ہماری حاضری قبول فرما ہے. میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرے عزیز و محبان اہل بیت اور عاشقان حسین کا یہ مجمع ہاشمی مسجد میں بیٹھا تو ضرور ہے، لیکن ہماری روحیں کربلا پہنچی ہوئی ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ خراج عقیدت اگر ہمارا قبول ہوا تو مولا کریم ہمیں قیامت کے دن حسین اعظم کے رفقا میں شمار فرمائے. اللہ کا کرم ہے، بے پایا احسان ہے کہ ہم نے حسین کا تذکرہ کرنے والے خاندانوں میں جنم لیا ہے. اس کا بے انتہا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے اہل بیت کے چاہنے والے گھروں میں ہماری پرورش فرمائی. ان شیطانوں اور ابلیسوں سے ہمیں دور رکھا جو اہل بیت کے دشمن ہیں. اے رب ذوالجلال آخری سانس تک ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو عاشقان حسین میں پیدا فرما. میں تلاوت کرتا ہوں ان ناموں کی جنہوں نے کربلا کے ریگزاروں میں اپنی جان دے دی، قربانیاں دی، شہادت دی، جن کی تعداد روایات کے اعتبار سے 72 بتائی گئی ہے. میں برکت کے لیے ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں. میرا معمول رہا ہے اس سے قبل بھی سلام ان سب پر جو حسین اعظم کی رفاقت کا حق ادا کیے. اس وقت تک امام حسین کو کربلا میں کسی نے اترنے نہیں دیا جب تک ان کے ساتھیوں میں ایک ساتھی بھی زندہ رہا. ہر ایک نے اپنی جان دی، مولا حسین کو خیمے سے باہر آنے نہ دیا. ان سب کی شہادتیں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں. آج سلام پیش کرتے ہیں ان سب کی بارگاہ میں. میں ہر ایک کا نام پڑھتا ہوں، آپ ہر ایک کے نام پر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کریں. اللہ ان سب سے راضی ہو. الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما. صدقہ و توسل شہیدان کربلا کے سیدنا حر بن یزید الریاحی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن حر ریاحی، سیدنا نعیم بن العجلان، سیدنا عمران بن کعب الاشجعی، سیدنا قاسم بن زہیر التغلبی، سیدنا کردوس بن زہیر التغلبی، سیدنا کنانہ بن عتیق التغلبی، سیدنا عمر بن سبیقی الضبعی، سیدنا زرغامہ بن مالک التغلبی، سیدنا غامر بن مسلم العبدی، سیدنا سیف بن مالک العبدی، سیدنا عبد الرحمن الارجبی، سیدنا مجمع بن عبداللہ الغامدی، سیدنا حیان بن حارث السلمانی، سیدنا عمر بن عبداللہ الجندعی، سیدنا دلاس بن عمر الراسبی، سیدنا نعمان بن عمر الراسبی، سیدنا سوار بن ابی عمیر الحمدانی، سیدنا عمار بن سلامہ الدالانی، سیدنا ظاہر بن عمر الکندی، سیدنا جبلہ بن علی الشیبانی، سیدنا مسعود بن حجاج التیمی، سیدنا حجاج بن بدر التمیمی، سیدنا عبداللہ ابن بشر الخطعمی، سیدنا عمار ابن حسن الطائی، سیدنا عبداللہ ابن عمیر الکلبی، سیدنا مسلم ابن کثیر الازدی، سیدنا زہیر ابن سلیم الازدی، سیدنا عبداللہ ابن یزید العبدی، سیدنا بشر بن عمر الکندی، سیدنا عبداللہ ابن عروہ الغفاری، سیدنا بریر ابن حضیر الحمدانی، سیدنا وہب ابن عبداللہ الکلبی، سیدنا ادہم بن امیہ العبدی، سیدنا امیہ بن سعد الطائی، سیدنا سعد ابن حنزلہ التمیمی، سیدنا عمیر ابن عبداللہ المدحجی، سیدنا مسلم بن اوسجہ الاسدی، سیدنا
ہلال ابن نافع البجلی، سیدنا سعید ابن عبداللہ الحنفی، سیدنا عبد الرحمن بن عبد المزنی، سیدنا نافع بن ہلال الجملی، سیدنا عمر ابن القسططہ الانصاری، سیدنا جون بن حوی غلام الغفاری، سیدنا عمر ابن خالد الصیداوی، سیدنا حنزلہ ابن اسعد الشبامی، سیدنا سوید ابن عمار الاتماری، سیدنا یحییٰ بن سلیم امازنی، سیدنا قرہ ابن ابی قرہ الغفاری، سیدنا مالک بن انس المالکی، سیدنا زیاد ابن غریب الصائدی، سیدنا عمر ابن مطاع الجعفی، سیدنا حجاج ابن مسروق المدحجی، سیدنا زہیر ابن قیم بجلی، سیدنا حبیب ابن مظاہر الاسدی، سیدنا ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ الصیداوی، سیدنا انیس ابن معقل الاصبحی، سیدنا سالم مولا عامر العبدی، سیدنا جنادہ ابن کعب الخزرجی، سیدنا عمر ابن جنادہ انصاری، سیدنا جنادہ بن الحرث السلمانی، سیدنا عابس ابن شبیب الشاکری، سیدنا شوزب ابن عبداللہ الحمدانی، سیدنا عبد الرحمن بن عروہ الغفاری، سیدنا حرث ابن امرأ القیس الکندی، سیدنا یزید ابن زیاد الہدلی، سیدنا عمرہ النہدلی، سیدنا جندب بن حجیر الخولانی الکندی، سیدنا سلام بن مضارب الانماری، سیدنا مالک بن عبداللہ الجعفری جابری، سیدنا علی ابن حسین علی اکبر، سیدنا علی ابن حسین علی اصغر، سیدنا عمر ابن جنادہ، سیدنا عبداللہ بن یزید الہاشمی، سیدنا مجمع بن عائز رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار، سیدنا عون ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار، سیدنا امام قاسم بن حسن ابن علی المرتضی، سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبداللہ بن وہب کلبی، سیدنا عباس علمبردار ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا و مولانا امامنا و آقانا و ملجانا مرشدنا و ماوانا و قدوتنا مولا المولا مولا الامام سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ شہیدان کربلا ہے، مولا کریم ان تمام شہداء کے ناموں کی برکت سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔